ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ تبارک تعالیٰ کا بے احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں سے بہتر تمام سب سے افضل ملتا اللہ نے عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے عبادت کو فرمائی. بتلایا گیا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ فضیلت کے دو بڑے سبب ہیں، اسی وجہ سے رمضان کی فضیلت، ایک ہے قرآن شریف اور دوسرا رمضان کے روزے. صرف دو وجہ سے اگر یہ دو چیز نہیں رہتی تو رمضان جیسے دیگر مہینہ رہتا تو وہی رمضان سمجھا جاتا. اگر یہ دو چیز نہیں رہتی، روزے بھی فرض نہیں رہتے اور قرآن کا نازل ہونا بھی نہیں ہوتا، تو دیگر مہینے میں اور اس میں کوئی فرق باقی رہتا، کچھ بھی فرق باقی نہیں. جس طریقے سے ہم دوسرے تہوار میں روٹی بنا کے ایسے کھا لیتے ہیں، ویسے رمضان میں کچھ بنا کے کھا لیتے اور یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ تہوار ہو گیا. فضیلت کے جو دو بڑے سبب ہیں اور یہ کوئی ایسے چھوٹے نہیں ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ نزل احسن الکتاب کہ اللہ نے یہ جو قرآن ہم کو عطا فرمایا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس پر جو سورہ یاسین ہے زمین آسمان کے کئی ہزار سال پہلے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے جب فرشتوں کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے مطلب اس کو ملے یہ ابھی زمین بھی نہیں بنی ہے، آسمان بھی نہیں بنا ہے. زمین آسمان کو 6 دن، 2 دن میں زمین، 2 دن میں آسمان اور 2 دن میں جتنی یہ چیزیں کتنے دن ہو گئے؟ 6. اس کا تذکرہ سورہ حامیم سجدہ میں بھی ہے اور دیگر سوروں. ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے جب سورہ ایسے کی تلاوت فرمائی کہ یہ سورت کس کو ملے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورت جو آخری امت آخری پیغمبر جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتا ہے. قرآن جس طریقے سے ہم کو ایک ظاہری جو الفاظ نظر آتے ہیں نا، اس الفاظ کے اندر بھی اللہ نے ہر لفظ میں ایک اندرونی طاقت اور تقویت الگ سے ہے. اس کی حقیقت اور گہرائی کو اگر کوئی جاننا چاہے مکمل اعتبار سے نہیں جاتا تو وہ چیزیں اللہ نے اس کے اندر. اس کا نزول بھی کب ہوا؟ رمضان ہی کے مہینے میں. اور اللہ نے ہم کو تاکیداً یہ حکم دیا کہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے. ہدی للمؤمنین کا لفظ کہیں نہیں ہے کہ صرف مومنین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے یا مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. کہا کہ نہیں، انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ. کس کے لیے ذریعہ ہے؟ انسانوں کے لیے. انسان نہیں پڑھیں گے. پھر یہاں کے افلا تدبرون قرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ہو گیا؟ تمہارے دلوں میں کہ تالا لگ چکا ہے یا گاٹ پڑ چکی ہے جو نہیں کھل رہی ہے کہ قرآن کو سمجھنے سے جو رکاوٹ پڑ رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھو، اس کو پڑھو. تو اللہ نے ہم کو اس چیز کا حکم دیا. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، جو واقعی اللہ پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں، ان کے فرشتوں پر جو ایمان رکھتے ہیں، جب اس کی تلاوت کو
करते हैं जुलूदुल्लबीना, ये जो चमड़ा है ताकि इसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उसके अहकाम करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान को लोगों के लिए हुदल लिन्नास बनाया, दस्तूर हयात बनाकर अल्लाह ने हमको अता फरमाया। इसी वजह से रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा कुरान की तिलावत की जाती है, उसकी तफसीर बतलाई जाती है, उसका तर्जुमा बतलाया जाता है, यानी कसरत से उसकी तिलावत की जाती है। आप हजरत लगाएंगे हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान के महीने में 63 कुरान पाक खत्म फरमाते हैं। कितने कुरान पाक पढ़ते थे? 63, एक दिन में, एक रात में, एक तरावी। कितना कुरान पाक पढ़ते हैं? 63 कुरान पाक पढ़ते हैं। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह 62 कुरान पाक का दौर करते हैं। अब हमको ऐसा लग रहा है 62 आसान है, तो बोलने में आसान लग रहा है, लेकिन कितना एहतमाम के साथ घर रखने के लिए है कि वो पूरा का पूरा वक्त जो है जिक्र तिलावती में गुजारते हैं और रमज़ान की आमद से पहले यानी पूरे तरीके से तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान साहब, जिन्होंने अबू दाऊद शरीफ की अरबी शरह लिखी, इसी तरीके से हज़रत हुसैन अहमद शेखुल रहमतुल्लाह, इनके वाक़यात कि रमज़ान किस तरीके से गुजारते थे, इनके जब वाक़यात पढ़ते हैं ना तो देखने को मिलता है कि जब ये इस तरीके से गुजारते थे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कैसे गुजारते थे। यानी जब बाद के लोगों में ये कैफियत है, ये हाल है कि हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब, सैयद अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह, इनके शागिर्द होते, इन्होंने एक मरतबा सोचा कि यार अपने उस्ताद से क्या करना चाहिए, इफ्तारी का इंतज़ाम करना चाहिए, सातों मिल के इफ्तारी करें। बेहतरीन इफ्तारी तैयार की, मदीना मक्कातुल मुकर्रमा रहते थे, तैयारी करके इफ्तारी उनके पास गए, सैयद अहमद साहब, सैयद हसन अहमद लेकर गए, इफ्तारी का वक्त हुआ। अब हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब ने इफ्तारी उनके पास लेकर गए कि हज़रत साहब ने इफ्तारी करें। हज़रत ने फरमाया कि ये तो मैं नहीं खाता हूँ, मैं खजूर से रोज़ा इफ्तार किया, खजूर से रोज़ा इफ्तार किए, मुख्तसर से खाया तो नवाफिल में मशगूल हो गए, सलाम फेरे के आगे हज़रत खाना तरावी नमाज़ लेते, यानी मगरिब से इशा तक पूरा कुरान पाक की तिलावत करा। फिर तरावी हुई, तरावी के बाद फिर कहा यहाँ से आगे के साथ काम करो, थोड़ा बहुत जिंदा रहने के लिए मतलब थोड़ा बहुत मुख्तसर से खा लेता हूँ, फिर सहरी में लेते, फिर सारी की सारी रात को इस तरीके से तिलावत का मामला, फिर सहरी का यानी अब ये सो रहा है जो शागिर्द मौलाना अब्दुल हक साहब, सहरी वक्त में इनको उठा दिया, ताकि अब आप सहरी कर लीजिए, मैं बतौर सुन्नत पे सहरी कर लेता हूँ, ताकि ऐसा ना हो तारीख सुन्नत, यानी बतौर सुन्नत के सहरी करना क्या है, सुन्नत है, बस इतना खा लेते हो। शागिर्द फरमाता है मौलाना अब्दुल हक साहब कि रमज़ान तो और दीगर लोगों पर भी आया कि सिर्फ इन पर ही आया, रमज़ान तो दीगर लोगों पर भी आया है कि सिर्फ उस्ताद पर ही रमज़ान आया है। ऐसे के वाक़यात एक नहीं है, हज़ारों वाक़यात। यहाँ तक लिखा कि इनके घर की मस्तूरात एक एक दिन में सारे कामकाज करने के साथ 15 पारे बिता, 15 पारे 20 पारे इस तरीके से तिलावत करते। हम भी देखे होंगे पहले ज़माने में जैसे रमज़ान लगता था घर में मस्तूरात की जो है काम काज करने के बाद में कसरत से तिलावत का माहौल होता है। अगर इनने 1 पारा पढ़े तो वो 2 पारे, वो 3 पारे, वो 5 पारे, वो 10 पारे, इस तरीके से। कि तिलावत एक ऐसी चीज़ है कि इंसान के अंदर रिफ़्क़त पैदा करती है, नरमी पैदा करती है, सख्ती को दूर करती है। एक आदमी अलग अलग जिक्र अज़कार करते बैठा है, एक तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा है, एक ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र पढ़ रहा है, एक दरूद शरीफ पढ़ रहा है, एक अलग जिक्र, हज़ारों अक़साम के अलग अलग जिक्र अज़कार है। एक आदमी सिर्फ कुरान की तिलावत कर रहा है कि जितने मुख्तलिफ़ किस्म के जो जिक्र अज़कार हैं उन सब का सवाब भी उसको मिल रहा है, तिलावत को भी अल्लाह ने तारीफ़ की उस पर। बहरहाल दूसरा हुक्म रमज़ान मुबारक के रोज़े के फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है कि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। क्या बन जाओ? मुत्तक़ी बन जाओ। बहुत सारी फजीलतें हैं, इफ्तार की फजीलत है, सहरी की फजीलत है। इसी तरीके से शैतान को कैद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिया जाता है।
افطاری کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے. اگر اتنا نہ ہو پانی کے ذریعے ہی روزہ افطار کرا سکتا ہے, کھجور کے ذریعے روزہ افطار کرا سکتا ہے. اگر پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے تو جہنم سے نجات اور مغفرت کا ذریعہ ہے. بہت سارے اس کے فضائل ہیں. لیکن مقصد کیا ہے ان تمام چیز کا؟ اللہ نے جو روزے فرض رکھے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. انسان کیا ہے؟ عربی کے اندر الانسان اسی کو بولتے ہیں صرف عام انسان, لیکن جو فرما بردار انسان اس کے لیے لفظ آتا ہے عبد. اس لیے قرآن پاک میں کیا کہا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ عبد سے ہماری چاہت کیا ہے انسان اور جنات کہ ہمارے تابع دار بن جائے, ہمارے احکامات پر چلنے والے بن جائے. انسان عبد پیدا ہوا, اس کی عبدیت یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا, یہ رہنے کی طرف, یہ کیا ہے؟ رہنے کی طرف. اور اصل چیز جتنی بھی عبادت ہے, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ حج ہو, چاہے وہ زکوٰۃ ہو, جتنے بھی احکامات ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر کامل طریقے سے عبدیت یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اور یہ چیز اللہ نے کیوں کہا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے, میں کچھ اس کا بدلہ دوں گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز جب آدمی پڑھتا ہے 5 سے 10 منٹ تک ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی انسان اس کو دیکھ لیتا ہے کہ یار ابھی فلاں صوفی صاحب نماز پڑھ. زکوٰۃ آدمی دیتا ہے, ایک زکوٰۃ دے رہا ہے تو ایک لے رہا ہے, وہ بھی راز ظاہر ہو جاتا ہے. حج کرتا ہے, بڑا ایک دم سے غفیر ہوتا ہے, جاتے ہیں یعنی جانے سے پہلے فارم بھر تبھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون جانے والا ہے, یعنی راز ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن روزہ کیا ہے؟ یہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان بات ہے حقیقی اعتبار. ایک آدمی بہترین شہری میں سب کے ساتھ شریک ہے, افطاری میں شریک ہے, پوری دنیا کے سامنے یہ ہے روزے دار مانتا ہے, لیکن چپ چاپ سے جا کے اب پوری دنیا کیا سمجھ رہی ہے اس کو کہ اس کا روزہ ہے, اس کا کیا ہے؟ روزہ ہے, حالانکہ اس کا روزہ نہیں ہے. افطار میں شرکت سے اور سحری میں شرکت, اس کا نام روزہ تھوڑی ہے. صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے جماع اور ہر خواہشات کے نفس سے بچنا حقیقت میں اس کا نام روزہ ہے. اس کا کیا ہے؟ اس کا نام روزہ ہے. نماز پڑھتا ہے آدمی 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے, لیکن روزہ کنٹینیو اگر ہم دیکھیں تو پورا مہینہ مسلسل صبح سے شام تک ہی نہیں بلکہ آدمی کو ہر قسم کے غلط کام سے وہ بچاتا ہے. اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی, ایک بال کے برابر بھی اگر اللہ کی الوہیت میں یا اس کے ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونے میں اگر کسی کو شک اور شبہ ہے تو روزہ پورا کر ہی نہیں سکتا ہے, اس کا روزہ ہی پورا نہیں ہوگا نا. جب ظاہر بات ہے کہ حقیقی اعتبار سے جب اس کے دل میں 24 گھنٹے مسلسل پورے 30 دن یہ اس کے دل میں اس کا استحضار ہو کہ میرا ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے, تو اس کا ایمان میں کتنی زیادہ بڑھوتری ہوگی. اسی بڑھوتری کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ روزے کا فرض کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ تمہارے اندر کامل طریقے پر ہمارا استحضار پیدا ہو جائے اور تمہارے اندر پوری عبدیت پیدا ہو جائے, تم ہمارے احکامات کو پورے ماننے والے ہو. دوسرا ہے کہ آخری اشرے میں اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے ہے اور اس کی افضلیت میں کوئی شک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے آدمی سے تذکرہ کیا جس نے 1000 ماہ جہاد کیا ہے. صحابہ کرام نے سنا 1000 ماہ جہاد, اور ہماری عمر 50 60 سال 70 سال, ہم اتنا بڑا ثواب گوئے کہ حاصل نہیں کر سکتے. پہلے امت کے ساتھ خاص ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی, بعد میں پھر یہ صورت نازل ہوئی, اس پر یہ بتلایا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا قرآن پاک کو. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, جانتے ہو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, جو 1000 مہینے سے بھی افضل.
عبادت کے اعتبار سے، یعنی برابر نہیں رکھا اللہ نے کہ ليلۃ القدر 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے۔ ایک آدمی ہمیشہ 1000 مہینے تک سجدے میں پڑا رہے اور ایک آدمی صرف شب قدر میں جا کر عبادت کر لے، اللہ فرماتے ہیں جس کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ ليلۃ القدر یہ اللہ نے خاص اس امت کو عطا فرمایا۔ پوری فرشتوں کی جماعت حضرت جبرائیل علیہ السلام تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ کا لفظ تو ہے ہی، فرشتے نازل ہوتے ہیں، ساتھ میں کہا کہ سب سے افضل فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل والروح، یہ ان کا نام، تاکہ وہ بھی آتے ہیں۔ اور ہر اس شخص پر جو مصروف عبادت دیکھتے ہیں اس کے حق میں مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا یا اس پر پھیر دیتے اس طریقے کے الفاظ، اور کہا کہ جس پر جبرائیل علیہ السلام نے پر پھیر دیے اللہ اس سے مغفرت فرما، اللہ اس سے کیا فرما دیتے ہیں؟ تاکہ یہ ہے ليلۃ القدر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو اگر پاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ آخری عشرے کا جو خاص عمل ہوتا ہے وہ ایک عمل ہے اعتکاف کرنا۔ اس کا عمل ہے اعتکاف۔ اعتکاف کی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا، کسی جگہ مستقر ہو جانا، کسی جگہ رک جانا، لغوی اعتبار سے اس کو اعتکاف ہوتا ہے۔ شریعت کی نظر میں اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنے کو۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوئے، یہ دعا پڑھ لی، نویت سنت الاعتکاف۔ اب جتنی دیر یہاں پر مسجد میں رہیں گے آپ اعتکاف کریں، اس پر ہے اعتکاف میں ثواب کریں۔ لیکن سنت اعتکاف جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ، سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر امت کے کچھ لوگ اگر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئے آخری عشرے میں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے۔ جیسے کہ جنازے کی نماز فرض علی الکفایہ ہے، امت یعنی فرض کا مطلب یعنی ایک دم کمپلسری کہ اللہ اس کے بارے میں کچھ فرمائے۔ علی الکفایہ یعنی امت کے کچھ لوگ اگر جنازے میں شرکت کر لیں تو دوسروں کی جانب سے بھی وہ حکم گویا کہ ادا ہو گیا، ہر ایک سے اس کا سوال جواب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی نے بھی نہیں پڑھا سب پھر سزا کی مستحق ہوگی۔ یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو سب کے سب پورے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرمائے، آپ کبھی پہلے عشرے میں اعتکاف فرماتے، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں۔ آپ کی زندگی میں جب آخری رمضان آیا تو آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ کبھی اگر اعتکاف چھوٹ جاتا ہے اس کی سزا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اس کی فضیلت بیان فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان جہنم کے درمیان میں 3 خندق کا فاصلہ بناتا ہے۔ کتنے خندق کا؟ 3 خندق، اور ایک خندق 500 برس سفر کی مسافت ہے۔ اتنی دور اس بندے کے اور جہنم کے درمیان اللہ فاصلہ بناتا ہے۔ دوسری خاص بات جو شب قدر کی فضیلت جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس معتکف کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس کو عطا فرماتے ہیں، اس معتکف کو عطا فرماتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آخری راتوں میں اب یہ کہاں پر رہے گا؟ 20 رمضان کی عصر سے، عصر کے بعد سے اب یہ مسجد میں عبادت کی نیت سے رکا نا تو چاند دیکھنے تک یہ عبادت ہی میں ہے، ایک اکبر ہے، یہ عبادت ہی ہے۔ دوسرا ہے کہ باہر کے جو کام کاج سے جیسے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا، یا بیمار کی عیادت نہیں کر سکا، یا اور بھی کوئی کام نہیں کر سکا جو ثواب کے ہے، اللہ مفت میں اس کو مسجد میں وہ ثواب عطا فرمائے۔ بات سمجھیں گے؟ اللہ مفت میں اس کو وہ ثواب عطا فرمائے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی کے لیے بہتر جگہ ہے مسجد، عورت کے لیے بہتر جگہ ہے گھر۔ آدمی کی بنسبت عورت کے لیے بیٹھنا زیادہ آتا ہے۔ کیوں؟ وہ گھر کا کسی کونے کو پکڑ لے اور وہاں بیٹھے یا پھر تھوڑا سا آنا جانا بھی کر سکتے ہو اس کی حدود میں، ایسا نہیں کہ اب جو بیٹھے ہیں تو چاند دکھے گا جب بھی اٹھیں گے، ایسا بھی نہیں ہے، بات بھی کر سکتے، بتلاتے ہو کیا مطلب کیا مقبول کرتے۔ اب وہیں بیٹھے تلاوت کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، کوئی کام کرانا ہے گھر میں بچوں کے ذریعے وہ کام کرا سکتے۔ آدمی مسجد میں بیٹھے
سب سے زیادہ فضیلت مکہ ہے، پھر مدینہ ہے، پھر بیت المقدس ہے، پھر محلے کی جامع مسجد، پھر اپنے محلے کی مسجد. یہ ترتیب ہے. لیکن جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے. جامع مسجد میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف فرماتے تھے، اتخذ حجرۃ من خصیص، کہ آپ جو ہے کھجور کے درختوں کا ایک حجرہ نما بنا لیتے تھے. جیسے مسجد میں ہمارے یہاں پردے ڈال کر اس طریقے سے نہیں بناتے تھے. یہ کوئی مستحب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ بنانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ عبادت کے اندر میں یکسوئی پیدا ہو جائے. عبادت کے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ یکسوئی پیدا ہو جائے، ادھر ادھر دھیان نہ بٹے. یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. جس مسجد میں اعتکاف پر ہم بیٹھ رہے ہیں پوری مسجد معتکف ہے. بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص کر لیتے ہیں کہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے، یہ بیرونی حصہ ہے. بات سمجھے گا نہیں؟ یہ اندر کا اندرونی حصہ ہے اور یہ کیا ہے؟ بیرونی حصہ باہر کا ہے. تو ہم مسجد کے اندرونی حصے پر اعتکاف بیٹھتے ہیں. اب ہم ضرورت کے لیے، طہارت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، وضو کے لیے، غسل کے لیے ضرورت ہے، ضرورت پر جانے پر اعتکاف نہیں ٹوٹتا. بغیر کسی غرض کے آپ اگر باہر بیٹھیں گے تو اس سے اعتکاف نہیں کیا جائے. اسی طریقے سے معتکف اپنے معتکف میں جہاں پر اعتکاف میں وہاں پر کھانا پینا یا سونے سے یا پھر کپڑے بدلنے سے یا وہاں بیٹھ کر اگر کوئی آیا کوئی خاص قسم کی باتیں کرنا، اس سے کوئی اعتکاف ٹوٹتا نہیں، سب کر سکتا ہے. اسی طریقے سے خوشبو لگانا، سرما کا استعمال کرنا، طہارت اور نظافت کے اسباب کو اختیار کرنا، یہ اعتکاف کے اندر یہ تمام چیزیں مستحب ہیں. مکروہ کیا ہے؟ ایک دم گونگا بن کے بیٹھ جائے. کیا اعتکاف میں بیٹھ بات یعنی بات نہ کرنے کو، بات کرنے کو غلط سمجھو، یہ مکروہ ہے. یہ کیا ہے؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جو ایک مرتبہ بیٹھ گئے اب کوئی اشارت کیوں ارے اعتکاف میں بات ہی نہیں کرتے تو پہلے. حالانکہ بات نہیں کرنا اس کو ثواب سمجھنا یہ مکروہ ہے. سب طرح کی باتیں کرتے ہیں. کیا کر سکتے سب طرح کی باتیں کرنا؟ ہاں بیہودہ بات نہیں کرتے، یہ پیش بات نہیں کرتے. اسی طریقے سے جب اندرونی حصے میں بیٹھتا ہے تو بغیر کسی ضرورت کے وضو خانے میں بیٹھنا یا باہر کے حصے میں بیٹھنا یا پھر جتنی ضرورت تھی اس سے 10 گنا زیادہ ادھر وقت گزار دینا، یہ غلط ہے. یہ تمام ترجیحیں مکروہ میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ابھی سے ہی جو ہے اعتکاف کا ارادہ کریں، نیت کریں کہ بھائی یعنی اعتکاف میں جو بیٹھنے والے ہیں وہ ابھی سے عزم اور ارادہ کریں. اور سنت یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد ہی اپنا سارا سامان مسجد میں. سب سے حقیقی اعتبار سے علماء نے یہاں تک لکھا ہے، یعنی یہ تقویٰ ہے کہ اگر مغرب کا وقت غروب ہونے کے بعد اگر کچھ وقت بھی گزرتا ہے، یعنی 5-7 منٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو وہ سنت سے خالی ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے کہ اس دن روزہ افطار بھی یہیں سے شروع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو